السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم، اور کون بڑا ظالم ہے، ممن اس سے، منع جو منع کرے، جو روکے، مساجد اللہ کی مساجد سے، یذکر فیہا اسمہ، یہ کہ ذکر کیا جائے اس میں اس کا نام، وسعی، وہ کوشش کرے، فی خرابہا، اس کی ویرانی میں، اس کی خرابی ڈالنے میں، اولئک ما کان لہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ نہیں ان کے لیے، یدخلوہا، یہ کہ وہ اس میں داخل ہوں، الا مگر یہ کہ خائفین، ڈرتے ہوئے، لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہوگی، ولہم، اور ان کے لیے فی الآخرہ، آخرت میں، عذاب عظیم، بڑا عذاب ہوگا، عذاب عظیم ہوگا۔ وللہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کے لیے مشرق ہے اور مغرب ہے، فأینما، سو جس طرف تم تولو، پھرو، رخ کرو، فثم وجہ اللہ، سو اس طرف اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ وسعت والا، علیم، جاننے والا ہے۔ یہاں من جو ہے یہ استفہام انکاریہ ہے، اور اسلم ذواللام، میم اس کا روٹ ورڈ ہے، ان سب سے بڑا ظالم، منع، میم نون عین اس کا روٹ ورڈ ہے، اس سے ممنوع بھی اسی سے ہے، اور اس کا معنی جو ہے روک دینا جو ہے، ہٹا دینا۔ وسعی، سین عین یا، اس کا روٹ ورڈ ہے، کسی اچھے یا برے کام کے لیے کوشش کرنے پر بولا جاتا ہے، لفظی معنی جو ہے تیز چلنا، دوڑ دھوپ کرنا۔ خرابیہا، خرابہ، اس کا روٹ ورڈ ہے، کسی جگہ کا اجاڑ ہونا، یہ عمارتن، آباد ہونا کی اس کی ضد ہے۔ خائفین، خا واو فا ہے، اس کا روٹ ورڈ خزیون، خا زال یا، واسعون اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، واو سین عین ہے۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی مساجد سے روکے، منع کرے، یہ کہ اس میں اس کا ذکر کیا جائے۔ اس سے کون لوگ مراد ہیں، اس کے بارے میں مختلف علماء کرام کے اقوال ہیں، مگر اور اس میں ایک عمومیت بھی پائی جاتی ہے، یعنی ہر وہ شخص اس کے زمرے میں آتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے روکتا ہے اور مسجدوں کی بے آبادی میں معاون ہوتا ہے، تو مسجد آباد کہ مسجدیں جو ہیں وہ آباد نہ ہوں۔ مختلف ادوار میں مختلف گروہ دوسروں کی عمارت گاہوں پر حملہ کرتے رہے، اوپر یہود و نصارہ اور مشرکین عرب، تینوں گروہوں کا ذکر آیا ہے۔ یہ تینوں گروہ کسی نہ کسی زمانے میں اور کسی نہ کسی شکل میں اللہ تعالیٰ کی عبادت گاہوں کی بے حرمتی کے مرتکب ہوئے ہیں۔ جیسے یہود و نصارہ کی مذمت بیان کرنے کے بعد اب مشرکین کی مذمت بیان کی جا رہی ہے۔ مسجد کی بربادی کی کوشش اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی تھی کہ انہوں نے، یعنی مشرکین عرب نے، جو مشرکین مکہ تھے، وہاں سے اللہ کے رسول کو نکال دیا اور خانہ کعبہ کے پاس بت پرستی کا بازار گرم کیا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی مکہ میں داخل نہیں ہونے دیا، حالانکہ خانہ کعبہ میں کسی کو عبادت سے روکنے کی اجازت اور روایت نہیں تھی۔ آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، وسعی فی خرابیہا، اور اس کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو ویران کرنے کی پوری جد و جہد کرتے ہیں۔ یہاں حصی اور معنوی دونوں اعتبار سے ویران کرنا ہے۔ حصی ویرانی کا مطلب ہوتا ہے توڑ پھوڑ کرنا، اجاڑنا، اس میں گندگی وغیرہ پھینکنا۔ معنوی ویرانی کا مطلب ان مساجد میں اللہ کے ذکر سے روکنا ہے، اور یہ عام ہے۔ اس زمرے میں وہ تمام لوگ آ جاتے ہیں جو ایسا کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ لوگوں کو آنے نہ دینا، جیسا کہ آج کل کے فرقہ وارانہ مسجدیں بنی ہوئی ہیں کہ ایک گروہ جو ہے دوسرے گروہ کو نہیں آنے دیتا۔ تو دوسرا یہ لوگ آتے تو خوب ہیں، لیکن وہ مقصد پورا نہ ہو جس مقصد کے لیے مسجد بنائی جاتی ہے، تو وہ بھی بے آبادی ہی کی طرح ہے۔ ومن اظلم، یہ سارے اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں، حالانکہ ان سے بڑا ظالم کون ہے جو لوگوں کو اللہ کی مساجد اور عبادت گاہوں سے جانے کو روکے، یہ کہ اس میں اس کا ذکر کیا جائے، اور پھر اس بات سے روکتے ہیں کہ وہاں اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے گھر، اللہ تعالیٰ کے نام کو بلند کرنے کی جگہ ہوتی ہے، وہاں فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے۔ مسجدیں اللہ تعالیٰ کا ملاقات کا ذریعہ ہونی چاہیے، مسجد اللہ تعالیٰ کا قرب اور محبت پانے کا ذریعہ ہوتی ہیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوگا تو پھر وہ اس میں خرابی، اس کو ویران، اس میں فرقہ واریت، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے روکنا اور لا یعنی
کاموں پر توجہ دینا اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف توجہ نہ دینا، ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ ڈرتے ہوئے مسجدوں میں داخل ہوں۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو بھی بشارت دے رہے ہیں کہ مسلمانوں کو مسجد حرام پر غلبہ نصیب ہوگا اور مشرکین جو ہے وہ ذلیل ہوں گے اور مسجد حرام میں ڈرتے ہوئے داخل ہوں گے۔ اور یہ خوشخبری جو ہے سچ ثابت ہوئی، جیسا کہ مکہ جب فتح کیا گیا تو 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ آئندہ سال کعبہ میں کسی مشرک کو حج کرنے کی اور ننگا طواف کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور جس سے جو معاہدہ ہے وہ معاہدے کی مدت تک ایسے ہی یہاں رہنے کی اجازت ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی رسوائی ہوگی اور آخرت میں ان کے لیے عذاب عظیم تو ہوگا۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ان اصحاب کو تسلی دی جا رہی ہے جو مکہ سے نکالے گئے تھے اور اپنی مسجد سے بھی روکے گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں نماز جو ہے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھتے تو کعبۃ اللہ بھی سامنے ہی ہوتا تھا۔ جب مدینہ تشریف لائے تو 16-17 ماہ تک تو ادھر ہی نماز پڑھتے رہے اور دل میں یہ خواہش رہی کہ مسلمانوں کا قبلہ جو ہے خانہ کعبہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ مشرق و مغرب اور تمام سمتوں کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، اس لیے آپ جس طرف بھی رک کر کے نماز پڑھیں گے اس طرف اللہ تعالیٰ کو پائیں گے۔ اس کے بعد یہ حکم خاص تو منسوخ ہو گیا اور خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے کا حکم آ گیا، لیکن اس آیت میں حکم عام جو ہے وہ باقی رہا۔ جہت قبلہ معلوم نہ ہونے کی صورت میں اور نوافل نمازوں میں اور جو خوف کی نماز ہے، خوف الصلاۃ ہے، اور سفر کی حالت میں کسی طرف بھی رخ کیا جائے تو نماز جو ہے وہ صحیح ہوگی، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیا کرتے تھے، پھر جب آپ فرض نماز پڑھنے کا ارادہ کرتے تو سواری پر نہیں پڑھتے تھے۔ اللہ رب العزت جو ہے ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور آسانیاں اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرما دے۔